کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر ہرقل روم، اس کا نام ہرقل تھا، ہرقل روم قیصر روم نے خط کے مضمون سے آگاہ ہونے کے بعد یہ پوچھنا شروع کیا کہ ذرا ہمارے بازاروں میں جا کے دیکھو کہ ایلیا یروشلم کے بازاروں عرب سے کچھ قافلے آئے ہیں یا نہیں۔ اگر عرب کے کچھ لوگ آئے ہوں تو ہم ان سے کچھ بات کریں گے، تحقیق و تفتیش کریں گے۔ ہرقل روم کے اس حکم پر اس کے کارندے بازار میں گھومنے لگے۔ اتفاق کی بات کہ انہی دنوں اس وقت کے اسلام کے دشمن جو بعد میں مسلمان ہوئے، یعنی حضرت ابو سفیان ابن سخر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک قافلہ لے کر تجارتی قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے یروشلم پہنچے ہوئے تھے۔ بازار میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ عرب کے قافلہ آیا ہے، وہاں پہنچے، پوچھا تمہارا سردار کون؟ تو ابو سفیان آگے بڑھے، کہنے لگے میں ہوں سردار۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آیا ہوں۔ عرب کے ہو؟ ہاں عرب کا ہوں۔ عرب کے حالات سے واقف ہو؟ ظاہر سی بات ہے سرداری یوں ہی نہیں ملتی، میں پورے مکے والوں کا سردار ہوں، عرب کا سب سے بڑا سردار۔ بادشاہ کے طلبی پر ابو سفیان اور ان کے سارے ساتھیوں کو بادشاہ روم کے دربار میں پہنچایا گیا۔ بادشاہ وقت نے تھا بڑا چالاک، اس نے حضرت ابو سفیان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو بالکل میرے قریب کھڑا کر دو۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، تو جس طرح درباروں کے آداب ہوا کرتے ہیں وہ کافر تھے، اس لیے اس طریقے سے انہوں نے سر بھی جھکایا، سجدہ بھی کیا، بادشاہ کو خوش بھی کیا، کچھ تحفے بھی دیے اور سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم ان کے پیچھے کھڑے رہو کچھ دور، تاکہ یہ تمہیں نہ دیکھیں، اور میں ان سے کچھ کلام کروں گا، کچھ پوچھوں گا، اور جو باتیں ان سے پوچھوں گا یہ جواب دیں گے۔ اگر یہ صحیح جواب دیتے رہے تو تم لوگ خاموشی سے سنتے رہنا، اور اگر یہ جھوٹ بولے، غلط جواب دے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا۔ قیصر روم کا مقصد تھا کہ یہ جو نبی آخر الزماں کا خط آیا ہے ان کے تعلق سے میں کوئی حتمی رائے معلوم کر لوں۔ بادشاہ وقت نے ابو سفیان سے پوچھا تمہارا نام کیا، خاندان کیا، قبیلہ کیا، کہاں رہتے ہو؟ ساری تفصیلات پوچھنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے علاقے میں کیا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے چاروں ناچار جواب دیا ہاں۔ کیا نام ہے؟ کہا محمد ابن عبداللہ۔ پھر پوچھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ کا خاندان کیسا، حسب نسب کیسا؟ ابو سفیان اگرچہ کافر تھے، اگرچہ دشمن اسلام تھے، لیکن عربوں کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سچائی عربوں کے سرشت میں داخل تھی، یہ اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے کہ مرد ہو کر ہم جھوٹے قرار پائیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بادشاہ وقت کے ہر سوال کے جواب میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی گول مول بات کروں جس سے بادشاہ وقت کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں۔ لیکن مجھے شرم اس بات سے آ رہی تھی کہ جب تک جھوٹ نہیں بولتا نبی کریم کے تعلق سے کوئی غلط بات بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک بھی غلطی، ایک بھی نامناسب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ہی نہیں۔ اس لیے میں بہت چاہتا تھا کہ گھما پھرا کے کچھ کروں، لیکن شرم آتی تھی
کہ میری صداقت اور کی گواہی دینے کے لیے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. اب بادشاہ وقت کے سامنے اگر میں جھوٹا قرار پا گیا تو پورے عرب میں میری بدنامی ہو. مسلمانوں، آج یہ فقیر عزیزی آپ سے عرض کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی تنبیہ کرتا ہے کہ جس اسلام نے، جس قرآن نے، جس نبی نے سب سے زیادہ سچ بولنے کے بارے میں ہمیں تاکید کی، جھوٹ سے جتنا روکا، آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہے. چھوٹی چھوٹی تھوڑے تھوڑے دنیاوی فائدے کے لیے ہم جھوٹ بولنے میں ذرا بھی شرم نہیں محسوس کرتے. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ اور غلطی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. خیر، اسلام کی، مسلمان کی شان تو ہے ہی سچ بولنا. انسانیت کے لیے بھی یہ شرمندگی کی بات ہے کہ انسان جھوٹا ہو جائے، جھوٹا کہلائے. اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے. خیر، حضرت ابو سفیان، میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں فتح مکہ کے دن یہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام لانے کے بعد بڑے پکے، سچے اور مخلص مسلمان تھے. درجہ صحابیت پر فائز تھے. اور اسلام لانے کے بعد اب ہمیں کس حق نہیں ہے کہ ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی بات کر کے ان پہ طنز کریں. جب وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے، تو رب نے جب انہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا تو ہمیں اب صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط بات نہ کہنے کا اختیار ہے، نہ کچھ ان کے بارے میں غلط سوچنے کا اختیار. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے نام بتایا. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا حسب نسب کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ حسب اور نسب دونوں اعتبار سے محمد عرب میں سب سے عظیم ترین خاندان کے ہیں. ان سے زیادہ عزت دار کوئی خاندان نہیں. بادشاہ وقت نے کہا ہاں، سچے نبی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ سچا نبی اونچے خاندان، اونچے حسب نسب والا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب تعلیمات کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ یہ عیسائی ہے اور عیسائی ویسی نماز نہیں پڑھتے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھتی ہے. اس لیے کہا کہ وہ عجیب سا دین لے کے آئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، خدا واحد ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، عبادت کے لائق وہی ہے. ہم بت پوجتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو. اور کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو. اور کیا کہتے ہیں؟ کہا کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولو. اور کہا وہ کہتے ہیں جوا مت کھیلو، حرام کی کمائی مت کماؤ، زنا مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. ہر بات سن کر ہرقل روم کہتا رہا انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ان کو کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے یہ محمد ابن عبداللہ سے متنفر ہو جائیں. میں نے کہہ دیا کہ وہ ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں. پھر بادشاہ نے یہ پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ عیسائیوں کے 3 خدا ہونے کے عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں. بادشاہ روم نے کہا کہ ہماری اصل کتابوں میں، اصل عیسائیت میں یہی لکھا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے اللہ کو ایک ہی مانتا ہے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، شروع میں جو لوگ ایمان لائے وہ وہی لوگ ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی بڑے اچھے اخلاق کے لوگ تھے، جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو اچھائی کی طرف راغب ہوتے تھے، جو سچائی کا ساتھ دیتے تھے.
جو غریب پرور تھے، جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، جو شراب نہیں پیتے تھے، مراد وہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی ساری عادتیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اچھی ہی تھی۔ کہا وہ لوگ کیسے خاندانوں کے ہیں؟ کہا وہ لوگ بڑے نیک اور اچھے خاندانوں کے ہیں، شریف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک